وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاریوں میں مصروف اپوزیشن ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا منصوبہ فول پروف ہے جو فروری میں ہی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ اپوزیشن ذرائع پر امید ہیں کہ یہ موو کامیاب ہوگی، تاہم ابھی تک اس حوالے سے اتفاق نہیں ہو سکا کہ نیا وزیر اعظم کچھ ماہ بعد اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دے گا یا پھر قومی اسمبلی کی باقی ماندہ مدت پوری کی جائے گی۔ باخبر اپوزیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف زرداری کی لاہور یاترا کے بعد مسلم لیگ نون نے دیگر اپوزیشن جماعتوں کی تائید و حمایت سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف رواں ماہ ہی تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد مارچ یا مئی کے مہینے میں نہیں بلکہ رواں ماہ فروری میں ہی لائے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق ان ہاؤس تبدیلی کے لیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ہوم ورک کافی حد تک مکمل کر لیا ہے اور اب حکومت کی اتحادی جماعتوں کو ساتھ ملانے کی کوششوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ لیگی قائد نواز شریف نے بھی پارٹی صدر شہباز شریف کو تحریک عدم اعتماد کے لیے اجازت دے دی ہے۔ نون لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے پلان اے اور پلان بی بنایا ہے۔ یہ فیصلہ دراصل شہباز شریف کے حکومتی اتحادیوں اور اپوزیشن قائدین سے بیک ڈور رابطوں کے بعد کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے شہباز شریف پی ڈی ایم سربراہی اجلاس سے قبل مولانا فضل الرحمان کو بھی اعتماد میں لیں گے اور حکومتی اتحادیوں اور پیپلز پارٹی سے ہونے والے رابطوں، حکومتی اتحادیوں اور پی ٹی آئی کے ناراض اراکین کی تعداد کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے اسی ماہ عدم اعتماد کی تجویز دیں گے، جبکہ پی ڈی ایم سربراہی اجلاس میں حتمی منظوری کے بعد شہباز شریف تحریک عدم اعتماد پر عملی اقدامات کا آغاز کریں گے۔ اپوزیشن جماعتیں ایک بار پھر عمران خان حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے سرگرم ہیں اور اس دفعہ ان کا اصرار ہے کہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گی۔ ایک جانب سابق صدر آصف زرداری نے لاہور میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں تو دوسری جانب لندن میں مقیم سابق وزیر اعظم نواز شریف نے عمران خان حکومت کی جلد سے جلد رخصتی کے لیے تمام آئینی راستے اختیار کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چند روز پہلے آصف زرداری نے حکومت کی اہم اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی تھی، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ نے بھی تمام آپشنز کھلے رکھنے کا اندیا دیتے ہوئے لاہور پہنچ کر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ اس سے قبل آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون کی قیادت سے ملاقات کر کے حکومت کے خلاف ایک بار پھر مل کر چلنے پر اتفاق کیا تھا۔ تاہم ملک کی تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال میں مبصرین کا کہنا ہے کہ کپتان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جلد از جلد فارغ کرنے پر تو اپوزیشن اتحاد نے اتفاق کر لیا ہے، تاہم اس حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے کہ حکومت کی تبدیلی کے بعد نئی حکومت مدت پوری کرے گی یا 3 سے 6 ماہ کے اندر نئے انتخابات کروا دیے جائیں گے۔ سوال یہ بھی ہے کہ سیاسی تبدیلی کے بعد اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ مبصرین موجودہ سیاسی حالات میں حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں اور اپوزیشن پارٹیوں کی حالیہ غیر متوقع ملاقاتوں کو اہم قرار دے رہے ہیں۔ تاہم یہ سوال بھی اٹھاتے نظر آتے ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو کیا قومی اسمبلی کو مدت پوری کرنے دی جائے گی یا نیا وزیر اعظم چند ماہ بعد اسمبلیاں توڑ کر نئے عام انتخابات کا اعلان کر دے گا؟ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق گزشتہ 3.5 برس پر نظر دوڑائی جائے تو حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے علاوہ کئی قومی معاملات پر اپوزیشن جماعتوں کے درمیان اعتماد کا فقدان نظر آیا ہے۔ سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کے حکومت کے اتحادیوں سے رابطوں کے باوجود اتحادی جماعتیں کسی بغاوت کے موڈ میں نظر نہیں آتی۔ شامی کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اپنے طور پر حکومت کو نہیں گرا سکے گی، اس کے لیے انہیں حکومت میں شامل اتحادیوں کے ووٹوں کی ضرورت ہوگی یا حکمراں جماعت کے اندر کسی گروپ کی ضرورت ہوگی۔ خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف اور جی ڈی اے کے اراکین پر مشتمل حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کے مقابلے میں چند ووٹوں کی ہی برتری حاصل ہے۔ اگر مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم حکومت سے الگ ہو جائیں تو تحریک انصاف حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پر عوامی دباؤ ہے اور اس وقت ان کا مشترکہ مفاد یہ ہے کہ وہ اس دباؤ سے باہر نکلیں۔ حالانکہ بار بار دونوں جماعتوں کے رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن بھی لڑیں گے۔ شامی کے بقول نواز شریف کے قریبی حلقے یہی کہتے ہیں کہ نواز شریف فوری نئے عام انتخابات کے حامی ہیں۔ ان کے بقول نواز شریف چاہتے ہیں کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو تو فوری طور پر نئے عام انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ البتہ آصف علی زرداری چاہتے ہیں کہ کچھ وقفہ لے کر انتخابات کروائے جائیں، لیکن ایسی صورت میں سوال یہ ہوگا کہ موجودہ حکومت کو چھوڑ کر اپوزیشن کا ساتھ دینے کی صورت میں مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم کے ہاتھ کیا آئے گا؟ لہٰذا مستقبل میں کسی امید یا یقین دہانی پر ہی وہ اپوزیشن اتحاد کا ساتھ دیں گے، جس کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ دوسری جانب سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری کہتے ہیں کہ وہ 100% یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن جماعتیں اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گی، لیکن یہ بات طے ہے کہ حکومت کے لیے یہ مشکل وقت ہے۔ بقول سلیم بخاری اپوزیشن جماعتوں کا خیال ہے کہ اب عمران خان کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہیں رہی۔ ان کے بقول اپوزیشن جماعتوں کی حالیہ ملاقاتوں کا مقصد لانگ مارچ کے حوالے سے متفقہ لاہ عمل اختیار کرنا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 27 فروری کو جبکہ پی ڈی ایم نے 23 مارچ کو حکومت مخالف لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے۔
सलीम बुखारी के मुताबिक शहबाज शरीफ से मुलाकात में आसिफ जरदारी ने नून लीग पर जोर दिया कि वो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में शिरकत करे, जबकि इस पर भी बात हुई कि 23 मार्च को पीपल्स पार्टी पीडीएम के लॉन्ग मार्च में शरीक हो। सलीम बुखारी ने दावा किया कि नवाज शरीफ के जो मुख्तदर हलकों से राबते हुए उसमें उन्होंने वाजे किया था कि वो शफाफ और आज़ादाना नए आम इंतखाबात चाहते हैं ताकि किसी भी जीतने वाली जमात को 5 साल का मैंडेट मिले। इस ज़िम्न में सीनियर तज्ज़ियाकार राशिद रहमान ये नुक्ता उठाते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के माबैन होने वाली हालिया मुलाकातों में मौलाना फजलुर रहमान कहीं नजर नहीं आते, जिससे अंदाजा होता है कि अपोजिशन की सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। उनके बकौल पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान गलतफहमियां थीं, लेकिन अब ये मामला 3 तरफा हो गया है और मौलाना फजलुर रहमान भी इन जमातों से दूर नजर आते हैं। लिहाजा इन हालात में इन हाउस तब्दीली और लॉन्ग मार्च से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता करना क़ब्ल वक्त है, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। राशिद रहमान कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून फौरी तौर पर आज़ाद और मुनसिफाना आम इंतखाबात चाहती है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई अमल दखल ना हो। उनके बकौल खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से पता चलता है कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने भी मौजूदा हुकूमत से कुछ दूरी इख्तियार की है। ख्याल रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को जमीयत उलमा इस्लाम फे के हाथों शिकस्त हुई थी। राशिद रहमान कहते हैं कि ये कहना क़ब्ल वक्त होगा कि आम इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं करेगी, क्योंकि ये एक मुल्क गिर इलेक्शन होगा और मुल्क के सियासी मंजरनामे के खदोखाल इसी इलेक्शन के जरिए वाज़ेह होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।